لالچی دوست۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، کسی گاؤں میں دو دوست رہا کرتے تھے۔ ایک کا نام ابراہیم اور دوسرے کا نام سلطان تھا۔ سلطان نہایت ہی چالاک اور ہوشیار تھا۔ اس کے برعکس ابراہیم سیدھا سادہ اور شریف انسان تھا۔ ایک دن ابراہیم کو کسی ضروری کام کے لیے جانا پڑا شہر، تو واپسی میں گاؤں لوٹنے میں کافی دیر ہو گئی۔ رات ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے سوچا کیوں نہ گھر جلدی پہنچنے کے لیے مختصر رستہ اختیار کروں، جس میں ایک جنگل بھی پڑتا تھا۔ جنگل سے گزرتے ہوئے ابراہیم کو ایک چیز چمکتی ہوئی نظر آئی، تو اس نے لپک کر اسے اٹھا لیا اور غور سے دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ ایک ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے والدین کو انگوٹھی کے بارے میں بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ اگلے دن ابراہیم نے سلطان کو وہ انگوٹھی دکھائی، وہ رات والا واقعہ بھی سنایا اور بتایا کہ وہ انگوٹھی کو بیچ کر کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے والدین بھی سکھ کا سانس لے سکے اور ان کے غربت کے دن دور ہو جائیں۔ ہیرے کی انگوٹھی کو دیکھ کر سلطان کے دل میں لالچ اور حسد پیدا ہو گیا۔ اس نے انگوٹھی کو چرانے کا منصوبہ بنایا تاکہ دوست بھی اس پر شک نہ کر سکے۔ منصوبے کے مطابق سلطان آدھی رات کو ابراہیم کے گھر میں چوری کی طرح داخل ہوا اور انگوٹھی تلاش کرنے لگا۔ آخر سے ابراہیم کی آنکھ کھل گئی اور اندھیرا ہونے کے باوجود وہ اپنے دوست سلطان کو پہچان گیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، سلطان تم یہ انگوٹھی نہیں لے جا سکتے۔ ابراہیم نے یہ کہتے ہوئے سلطان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سلطان نے کہا، ابراہیم تم میرا ہاتھ چھوڑ دو، ورنہ میں اس انگوٹھی کے لیے تمہاری جان بھی لے سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سلطان نے ابراہیم کو دھکا دیا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ابراہیم نے چور چور کا شور مچا دیا۔ شور کی آواز سن کر ابراہیم کے والدین اور گاؤں کے چند لوگ بھی جاگ گئے اور چور کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے۔ سامنے سے رحمو چچا آ رہے تھے اور انہوں نے چور کو پکڑنے کی کوشش کی تو سلطان نے ان کے پیٹ میں چاقو مار دیا۔ اندھیرا ہونے کے باعث وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ پائے۔ گاؤں والوں نے چاچا کو اسپتال پہنچایا، تب تک ان کا بہت خون بہہ چکا تھا۔ اسپتال میں ڈاکٹر نہ ہونے کے باعث انہیں طبی امداد نہیں دی جا سکی اور وہ فوت ہو گئے۔ جب پولیس کو اطلاع ملی تو انسپکٹر نے گاؤں آ کر تفتیش کی اور ابراہیم کا بیان ریکارڈ کیا اور ساتھ ہی سلطان کی تلاش میں شروع کر دی۔ ادھر سلطان کو جنگل میں بہت دور جا کر ایک غار نما پہاڑ نظر آیا۔ غار کے نزدیک ایک خوبصورت جھیل بھی تھی۔ سلطان نے سوچا کہ چھپنے کے لیے یہ جگہ اچھی ہے، اور وہ یہ سوچنا ہوا غار میں داخل ہو گیا تو اسے چند آدمی باتیں کرتے ہوئے نظر آئے۔ وہ بہت ڈرا لیکن پھر ہمت کر کر آگے بڑھا۔ وہ لوگ شکل اور حلیے سے ڈاکو لگ رہے تھے۔ ان میں سے ایک ڈاکو کو سلطان پہچان لیا اور وہ ان ڈاکوؤں کا سردار تھا اور اس کی تصویر اخبار میں چھپی چکی تھی اور ان کی گرفتاری پر 5 لاکھ کا انعام تھا۔ سردار نام شہباز تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سلطان سے پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ سلطان نے کہا، میں چوری کرتا ہوں اور کسی کے گھر چوری کرنے گیا تھا۔ پولیس وہاں پہنچ گئی اور میں چوری نہیں کر سکا، بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا ہوں۔ پولیس میرے پیچھے ہے۔ سلطان نے جھوٹ بولا۔
ڈاکو نے کہا ہمارے ساتھ کام کرو گے؟ سلطان نے سوچا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا اور جٹ تیار ہو گیا، اس کے ساتھ کام کرنے کی حامی بھر لی۔ ادھر ابراہیم سلطان اور انگوٹھی دونوں کی تلاش میں تھا۔ ایک دن ابراہیم یہ سوچتے سوچتے کہ سلطان کو کس طرح پکڑا جائے جنگل کی طرف نکل گیا۔ ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اسے سامنے ایک خوبصورت جھیل نظر آئی۔ اس نے اس سے پہلے ہی اتنی خوبصورت جھیل نہیں دیکھی تھی۔ ابراہیم نے سوچا کیوں نہ اس میں نہایا جائے۔ یہ سوچ کر اس نے قمیض اتار کر قریب ہی ایک پتھر پر رکھ دی اور خود جھیل میں اتر گیا۔ جب اسے نہاتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو اس نے سوچا اب چلنا چاہیے۔ وہ جھیل سے باہر نکلا اور قمیض پہن کر جانے والا تھا کہ اس کی نظر اچانک غار پر پڑی۔ وہ غار کے نزدیک گیا اور وہاں اسے کچھ لوگوں کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے چھپ کر ان کی باتیں سنی، جس میں اسے سلطان کی آواز بھی سنائی دی۔ اس نے فوراً شہر جا کر پولیس انسپکٹر کو اطلاع کی اور ڈاکوؤں کا منصوبہ بھی بتایا۔ انسپکٹر نے چودھری کی حویلی میں جا کر انہیں اس بات سے آگاہ کیا اور چودھری اور تمام گھر والوں کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا۔ اس کے بعد انسپکٹر نے تمام پولیس فورس کو حویلی میں ادھر ادھر چھپا دیا۔ رات کے تقریباً 2 بجے ڈاکوؤں کا سردار اور 2-3 اور سلطان حویلی میں داخل ہوئے۔ ابھی وہ سامان سمیٹ ہی رہے تھے کہ انسپکٹر اور پولیس والوں نے انہیں چاروں جانب سے گھیرے میں لے لیا اور فوراً انسپکٹر ابراہیم کو تھانے بلا کر انعام کی رقم اور ہیرے کی انگوٹھی اس کے حوالے کی۔